جی بزنس لا کے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر کے کنسپٹ اسٹڈی کرنے سے پہلے جو پریویس کنسپٹ ہے ان کے پاس پیپر کے کوسچن ڈسکس کر لیتے ہیں. لرننگ آبجیکٹو 1 کے ہم نے پاس پیپر کے کوسچن ڈسکس کر لیے تھے. لرننگ آبجیکٹو 2 کوسچن 16 پیج 304. Under the provisions of Company Act 2017 state who may call an annual general meeting of the company. کمپنی کی اینوئل جنرل میٹنگ کون کال کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی بھی جنرل میٹنگ ہو نا، کوئی بھی جنرل میٹنگ میکسیمم 3 پارٹیز ہیں جو کال کر سکتی ہے، ڈائریکٹرز، ممبرز اور کمیشن. ڈائریکٹرز کسی بھی قسم کی میٹنگ کال کر سکتے ہیں، کمیشن بھی کسی بھی قسم کی میٹنگ کال کر سکتا ہے اگر اس میٹنگ کے ہولڈ کرنے میں ڈیفالٹ ہو. لیکن ممبر صرف اور صرف ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کال کر سکتے ہیں. تو اگر اسی کویسچن کو تھوڑا اس نے چینج کر کے کہتا کہ جی کون لوگ ہیں جو جنرل میٹنگ کال کر سکتے ہیں، یعنی جنرلائز کر دیتا، اینوئل جنرل میٹنگ کی بات نہ کرتا، تو پھر ہم تینوں پارٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈائریکٹرز کو بھی، ممبرز کو بھی اور کمیشن کو بھی. اور اسی طرح اگر وہ اس کویسچن کو اس طرح چینج کر دیتا، اگر ہو میں کال ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ، تو سٹل ہم تینوں اتھارٹیز کا ذکر کرتے ہیں، ڈائریکٹرز، ممبرز اور کمیشن. لیکن یہاں پہ چونکہ اینوئل جنرل میٹنگ کی اس نے بات کی، تو اینوئل جنرل میٹنگ صرف 2 اتھارٹیز جو ہیں وہ کال کر سکتی ہیں، ڈائریکٹرز، یا اگر ڈائریکٹرز اینوئل جنرل میٹنگ ہولڈ کرنے میں ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر کسی ممبر یا ڈائریکٹر اپلائی کرے کمیشن کو تو کمیشن کال کر سکتا ہے. ممبرز ڈائریکٹلی خود سے اینوئل جنرل میٹنگ کال نہیں کر سکتے. نیکسٹ کوسچن 17. In what ways an extraordinary general meeting may be called؟ وہی کوشچن آ گیا. اب یہاں پہ پہلے اس نے اینوئل جنرل میٹنگ پوچھا تھا کہ وہ کون کون کال کر سکتا ہے، اب ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ پوچھ لیا تو ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ تینوں کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹرز خود اپنے آپ سے بھی، ڈائریکٹرز جب کوئی ممبر ریکویسٹ کرے ریکوزیشن 10% ممبرز، تب تیسرے نمبر پہ ممبرز خود بھی کال کر سکتے ہیں ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ اگر ڈائریکٹرز ود ان 21 days پروسیڈ نہیں کرتے، ان کی ریکوزیشن جمع کروانے کے 21 دن کے اندر پروسیڈ نہیں کرتے. اور فورتھ پہ کمیشن بھی اگر کمپنی ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ کروانے میں ڈیفالٹ کرتی ہے تو کسی ڈائریکٹر، کسی ایک آدھے ڈائریکٹر کی ریکویسٹ پہ، یا کوئی ممبر اگر اپلائی کر دے، کمپلین کر دے کمیشن کو، تو اس وقت اگر کمپنی ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ نہیں کرواتی تو ڈیفالٹ کرتی ہے تو پھر کمیشن بھی کال کر سکتا ہے اس میٹنگ کو. تو یہاں پہ ہم نے تینوں اتھارٹی کا ذکر کیا، ڈائریکٹر بھی، ممبرز بھی اور کمیشن بھی. اور ڈائریکٹرز میں 2 پوائنٹ ڈسکس کیے کہ ڈائریکٹرز خود ضرورت پڑنے پہ بھی ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ممبر جو کہ اسپیسیفائڈ کرائیٹیریا میٹ کرتے ہو، جو ہم نے اسٹڈی کیا 10% ووٹنگ پاور ان کے پاس، وہ اگر اپلائی کریں تو بھی ڈائریکٹرز کال کر سکتے ہیں ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ. کوسچن 18. Under what circumstances does the commission have the power to call a general meeting of the company؟ اگر کمپنی ڈیفالٹ کرے کسی بھی جنرل میٹنگ کو کال کرنے میں، چاہے وہ اسٹیچوٹری میٹنگ ہو، اینوئل جنرل میٹنگ ہو یا ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ، اگر کمپنی ڈیفالٹ کرے تو ممبرز کی اپلیکیشن پہ یا کسی بھی ڈائریکٹر کی اپلیکیشن پہ کمیشن بھی آرڈر کر سکتا ہے کہ جنرل میٹنگ کو کنڈکٹ کروایا جائے، اور کمیشن میٹنگ کو کال بھی کر سکتا ہے. کوسچن 19. A number of shareholders of Nazir Industries Limited want to hold an extraordinary general meeting to discuss an important matter relating to the company. In view of the provisions contained in the Companies Act, explain the condition under which it become mandatory for the company to convene the meeting. وہ کون سی کنڈیشن ہے جب یہ لازمی ہو جائے گا کمپنی کے لیے میٹنگ کو کنڈکٹ کروانا؟ اب شیئر ہولڈرز ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں، تو میرا پہلا کویسچن، کیا شیئر ہولڈر ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے یس، کروا سکتے ہیں. تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کن کنڈیشن کیا پوری کرنی پڑے گی؟ تو کنڈیشن میں پوری کرنی پڑے گی کہ ان شیئر ہولڈرز کے پاس انڈیویجلی یا ان ایگریگیٹ 10% اور ہائر ووٹنگ پاور ہونی چاہیے، پلس وہ ریٹن فارم میں ریکوزیشن کمپنی کو سبمٹ کروائیں گے، اور اس میں آبجیکٹ آف دا میٹنگ بھی مینشن کریں گے کہ کس مقصد کے لیے وہ میٹنگ بلانا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے انہوں نے چیف ایگزیکٹو کو ریموو کروانا ہو. تو یہ کنڈیشن فلفل کرنے سے کمپنی کے اوپر لازمی ہو جائے گا کہ اسپیسیفائڈ 10% اور مور ووٹنگ پاور بھی ہے ان کے پاس، ممبرس کے پاس، ریٹن فارم میں ریکوزیشن جمع کروائی، اس ریکوزیشن کو سائن بھی کیا انہوں نے، اور اس میں آبجیکٹ بھی لکھا ہوا کس مقصد کے لیے ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ بلائی جا رہی ہے. تو اب کمپنی کے لیے لازمی ہو گیا اس میٹنگ کو کنڈکٹ کروانا. Be the rights of the concerned shareholders in case the company fails to convene the meeting. اگر کمپنی میٹنگ نہیں بلاتی تو پھر رائٹس کیا ہے؟ رائٹس یا شیئر ہولڈر کے وہ خود اس میٹنگ کو کنڈکٹ کروائیں گے، ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کو خود کال کر سکتے ہیں. اس میٹنگ جو ممبرز نے خود کال کی، اس کے سارے ڈیسیژنز کمپنی پہ ویلڈ ہوں گے، افیکٹولی اپلائی ہوں گے،
प्लस इस मीटिंग के जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे वो भी फिर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर जिनके वजह से मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकी, जिनका कसूर था, उनकी सैलरी वगैरह से डिडक्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन 20, शेयर होल्डर ऑफ रमजान लिमिटेड होल्डिंग 20% ऑफ वोटिंग पावर सबमिटेड एन एक्विजिशन टू होल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू रिमूव द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल करवा सकते हैं। The company neither called the extraordinary general meeting nor allowed them to hold the meeting at company's registered office. कंपनी ने कहा कि जी ये extraordinary general meeting हम कॉल नहीं कर रहे और ना ही रजिस्टर्ड ऑफिस में हम आपको इजाजत देंगे कि इस मीटिंग कंडक्ट करवाएं। Said meeting was then held at some other place and resolution for removal of the auditor was passed. Discuss the validity of the said meeting and resolution passed therein. बिल्कुल रेजोल्यूशन वैलिड है। शेयर होल्डर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसी और जगह पे खुद भी कॉल कर सकते हैं। इसमें जो डिसीजन होंगे कंपनी में बिल्कुल वैलिड होंगे और इनके नेसेसरी एक्सपेंसेस भी डायरेक्टर की जेब से अदा किए जाएंगे, रीइंबर्स करवाए जाएंगे शेयर होल्डर्स को। ये क्वेश्चन 20 था। नेक्स्ट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है 21 और ये है कंसेप्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के हवाले से। 21 में कह रहा है द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2020 टू ट्रांजैक्ट सेवरल ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Under the provisions of Company Act 2017, list the information which must be included in AL's notice of AGM to be published in newspaper. अब देखिए लिस्टेड कंपनी है तो इसका नोटिस आपको याद होना चाहिए, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होता है, एक इंग्लिश और एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर में। वो कह रहा है बताओ इस नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। योर आंसर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स व्हिच मस्ट ईदर बी इंक्लूडेड आर टू बी नेक्स्ट इंक्लूडेड आर टू बी नेक्स्ट टू द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा नेक्स्ट का मतलब क्या है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो नोटिस के ऊपर, नोटिस के अंदर लिखी जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके साथ अटैच की जाती हैं। जैसे आपको याद होगा एजीएम का जो नोटिस अखबार में नहीं, जो शेयर होल्डर को भेजा जाता है, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भी लगती है, उसके साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट की कॉपी भी लगती है, उसके साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी भी लगती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नोटिस शेयर होल्डर को, लेकिन जो नोट ये है अनेक्स्ट कि उसके साथ अनेक्स किया गया, अटैच किया गया नोटिस के साथ इन चीजों को। और एक कंसेप्ट होता है कि नोटिस में इंक्लूड किया गया। जैसे नोटिस में इंक्लूड किया जाता है प्लेस, किस जगह पे एनुअल जनरल मीटिंग होगी, डे क्या होगा, टाइम क्या होगा, और यानी कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, और इस तरह की दूसरी चीजें जो है उसमें बिजनेस कौन कौन सा डिस्कस होंगे, हर बिजनेस को उसमें बताया जाता है कि डिविडेंड की अप्रूवल होगी, डायरेक्टर्स का इलेक्शन फॉर एग्जांपल, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी ऑर्डिनरी या स्पेशल बिजनेस है वो डिस्कस किया जाता है। तो अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो तो उसकी रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट नोटिस में इंक्लूड की जाती है। वो चीजें जो नोटिस के अंदर शामिल होती है, यानी ये अगर नोटिस है उसके अंदर लिखी जाएगी। ये है नोटिस में इंक्लूड होना। और एक है नेक्स्ट होना। नेक्स्ट होने का मतलब है अलग से कॉपी नोटिस के साथ अटैच करके बनाई जाएगी। कहता बताइए कौन कौन सी चीजें इस नोटिस में होंगी जो अखबार में होगा। अब देखिए ये चीज कंसेप्ट हमने स्टडी किया, इसमें सिर्फ आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम नोटिस अखबार के लिए भेज रहे हैं, इसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह अटैच नहीं करने। अब कुछ मैटर्स हैं जो दुनिया के हर एजीएम के नोटिस में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे हमने स्टडी किया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में डेट, टाइम एंड प्लेस, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, कौन सा बिजनेस या ऑर्डिनरी या स्पेशल, जितने भी बिजनेस डिस्कस किए जाएंगे 1 2 3 लिखा जाएगा उसमें। ठीक है। इन केस ऑफ एजीएम कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साथ में अटैच की जाती है। और ये चूंकि न्यूज़पेपर में आप इश्तिहार दे रहे हैं तो ये न्यूज़पेपर के इश्तिहार नोटिस के साथ ये चीजें ऐड नहीं की जाती। फिर मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सी, के मेंबर का राइट है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉक्सी के जो राइट्स हैं कि उसके पास राइट है टू अटेंड मीटिंग, टू स्पीक एट मीटिंग एंड टू वोट एट मीटिंग, ये भी प्रॉक्सी से रिलेटेड मैटर्स हमने एजीएम के नोटिस में इंक्लूड करने हैं। ये तो वो चीजें हैं जो कि हर नोटिस ऑफ एजीएम में इंक्लूड होंगी। प्लस कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उस वक्त इंक्लूड की जाती हैं अगर उस मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना हो। अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स की शक्ल में इंक्लूड की जाएगी। उस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स में जो भी स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। प्लस उसमें अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उसका जिक्र किया जाएगा। प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो पास होनी है उस पर वो भी लिखी जाएगी। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो इसको प्रूव होना है, जैसे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स वगैरह, तो वो डॉक्यूमेंट कहां पे अवेलेबल होगी जहां पे मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर सके, वो भी नोटिस में लिखा जाएगा।
اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر، تو ڈائریکٹر کے الیکشن میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر جس جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹر کا الیکشن ہونا ہے اس میں نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی اپوائنٹڈ اور نیم آف ریٹائرنگ ڈائریکٹر یہ لکھا ہونا چاہیے. تو اصل میں اس کویشچن کے کو ہم نے 3 ہیڈنگز میں اٹیمپٹ کرنا ہے. ایک، نوٹس میں وہ چیزیں جو ہر کیس میں آئیں گی. دوسرا، نوٹس میں کی وہ چیزیں جو کہ صرف اسپیشل بزنس کے کیس میں آئے گی. اور تیسرا، ڈائریکٹرز کے الیکشن کے کنٹیکسٹ میں 2 چیزیں، ایک نمبر آف ڈائریکٹرز ٹو بی اپوائنٹڈ اور دوسرا نیم آف ریٹائرنگ ڈائریکٹر. تو یہ ہمارا اس کویشچن کو ہم نے اس طریقے سے ڈرافٹ کرنا ہے، کیونکہ نوٹس ڈیپینڈ کرتا ہے. نوٹس میں کیا آئے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صرف آرڈنری بزنس ڈسکس ہو رہا ہے کہ ساتھ اسپیشل بزنس میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور اسپیشل بزنس اگر ڈسکس ہو رہا ہے جیسے کہ یہ ڈائریکٹرز کا الیکشن، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتے ہیں. کویشچن 22، مینشن دا ٹائم پیریڈ ان ریسپیکٹ آف دا فالوئنگ ایشو آف نوٹس فار شیئر ہولڈرز میٹنگ. شیئر ہولڈرز کی میٹنگ یعنی کوئی بھی میٹنگ اسپیسیفائی نہیں کرا AGM، اسٹیچوٹری میٹنگ یا ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ. تو ٹائم پیریڈ کیا ہے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کا؟ نوٹس اسٹینڈرڈ ٹائم پیریڈ ہے 21 ڈیز. لیکن یاد رکھیں ایک کیس ایسا ہے کمپنی لا میں جس میں 21 ڈیز سے شارٹر نوٹس بھی ایشو کیا جا سکتا ہے. وہ کون سا کیس ہے؟ وہ ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ. ٹھیک ہے، ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کے کیس میں یہ ہم نے کنسپٹ کہاں اسٹڈی کیا تھا؟ ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ والا، یہ اسی پیج کے ٹاپ پہ ہے. ان کیس آف انلسٹڈ کمپنی اف آل دا ممبرز انٹائٹلڈ ٹو اٹینڈ اینڈ ووٹ ٹو ایگری این ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ میں بی ہیلڈ ایٹ شارٹر نوٹس. تو یہاں پہ ذہن میں رکھے گا آپ نے اس ایکسیپشن کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ اسٹینڈرڈ پیریڈ 21 ڈیز ہے، لیکن ایک کیس میں شارٹر نوٹس پہ بھی EGM کنڈکٹ کروائی جا سکتی ہے. 23، Mr. Atif, a member of a listed company, has not supplied his address to the company. اس نے ایڈریس سپلائی نہیں کیا. Suppose you are a company secretary and have to send him a notice of AGM of a company. How would you comply with the requirements of companies at 2017 dealing with the requirements of service of notice to the members? دیکھیں کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ممبر نے اسے ایڈریس سبمٹ کروایا، رجسٹرڈ ایڈریس یا کمیونیکیشن ایڈریس ان پاکستان میں، اس کے اوپر نوٹس سینڈ کرے. اگر کوئی پاکستان سے باہر رہتا ہے تو اس کو نوٹس سینڈ کرنا کمپنی کی رسپانسبلٹی نہیں، پاکستان میں ایڈریس ہونا چاہیے. اسے چاہیے کہ پاکستان میں اپنا ایڈریس لکھوا کے جائے. اسی طرح فرض کیجئے اگر کوئی بندہ پاکستان میں کوئی ایڈریس نہیں لکھواتا اپنا، تو ظاہر ہے اب کمپنی کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کس جگہ پہ رہتا ہے، وہ اس کو نوٹس نہیں سینڈ کر سکتی، انڈیویجول نوٹس سینڈ نہیں کر سکتی. لیکن یہ کویشچن لسٹڈ کمپنی کا ہے، تو لسٹڈ کمپنی نے ایک سٹیپ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سارے ممبرز کو جنہوں نے ایڈریس فار ایگزامپل نہیں بھی جمع کروایا ہوا ان تک بھی اطلاع پہنچ جائے AGM کی. وہ سٹیپ کیا بھلا؟ انگلش اینڈ اردو ڈیلی نیوز پیپر میں AGM کا نوٹس پبلش کروانا ہوتا ہے. تو کمپنی اس کیس میں AGM کا نوٹس اپنا پبلش کروائے گی نیوز پیپر میں. Question 24, who is entitled to receive the notice of meeting of the company? ڈیفینیٹلی ممبرس تو ہے ہی. ممبرس کے علاوہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کمپنی کے AGM کا نوٹس ریسیو کرنے کے لیے انٹائٹلڈ ہے؟ سارے ڈائریکٹرز یا ممبر کے علاوہ ان کے اگر کوئی ممبر ایکسپائر ہو گیا اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیو، آفیشیل ریسیور اور آڈیٹر. یہ لوگ ہیں جو کہ کمپنی کا میٹنگ کا نوٹس ریسیو کرنے کے لیے انٹائٹلڈ ہے. Does the non-receipt of notice by any member invalidate the proceedings of any meeting? یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نارملی اگر ایکسیڈینٹل اومیشن ہو جائے یا کمپنی نے تو نوٹس سینڈ کیا لیکن کسی ممبر کو مل نہیں سکا، تو اس صورت میں کمپنی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب جو میٹنگ کی پروسیڈنگز ہے وہ انویلڈ قرار نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر کمپنی نے نوٹس ہی سینڈ نہیں کیا، کمپنی کا ڈیفالٹ تھا، تو اس صورت میں جو ایگریوڈ شیئر ہولڈر ہے وہ پروسیڈنگز آف دا میٹنگ کو انویلیڈیٹ کروا سکتا ہے. کیسے کروائے گا یہ ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے. لیکن سمپل ون ورڈ آنسر یہ ہے کہ اگر نوٹس ریسیو نہیں ہوتا یا ایکسیڈنٹل اومیشن ہو جاتی ہے، کسی کو نوٹس سینڈ نہیں ہوتا، تو ایکسیڈنٹل اومیشن کی وجہ سے میٹنگز انویلیڈیٹ نہیں ہوگی. 25. State the provisions of Company Act 2017 regarding service of notice of general meeting on members. That is, how can it be served and to whom it should be served. To whom it should be served یہ تو ہم نے پڑھ لیا. ممبر کو ان کے ریپرزینٹیٹیو، اسائنی یا اور آڈیٹر کو، ڈائریکٹر کو. سرو کیسے کیا جانا چاہیے؟ پرسنلی بھی سرو کیا جا سکتا ہے اگینسٹ ایکنالجمنٹ لے کے. یہ پوسٹ کے ذریعے یا کوریئر کے ذریعے بھی سرو کیا جا سکتا ہے، الیکٹرانکلی بھی سرو کیا جا سکتا ہے، یا ادر میتھڈ جو آگے ہو سکتا ہے آنے والے عرصے میں، آنے والے دنوں میں SCCP مزید کوئی ایڈ کر دیں. Also state if there are any additional requirement in case of public listed company. بالکل ہے نا پبلک لسٹڈ کے کمپنی کے کیس میں ایڈیشنل ریکوائرمنٹ، کیا اخبار میں پبلش کروانا ہے اس کو. 26.
Peach Panther Limited PPL is planning to call an extraordinary general meeting to transact certain business due to an emergency faced by the company. फिर कह रहे which meetings are called UAGM? हर वो मीटिंग जो के स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है. Second, what is the minimum notice period for calling an EOGM? Minimum notice period 21 days. Can PPL hold such meeting on a shorter notice? क्या वो shorter notice पे ये मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर सकती है? बिल्कुल. अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो बिल्कुल होल्ड कर सकती है शॉर्टर नोटिस पे भी, प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स एग्री करें. यानी कंपनी भी अनलिस्टेड हो और सारे मेंबर्स भी एग्री करें. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. The annual general meeting of Fikra Industries Limited IQL, a listed company, is to be held on October 25th, 2008. In addition to the normal business, the company is planning to discuss a strategic business plan for the approval of shareholders. Explain the requirements of company in 2017 as regard the circulation of information or documents to various stakeholders prior to the above meeting. कह रहा बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपने सर्कुलेट करनी है वेरियस शेयर होल्डर्स को, या डॉक्यूमेंट्स भी जो आपने सर्कुलेट करने हैं. तो मीटिंग से पहले नोटिस भेजा जाता है. अब बेसिकली हमें पूछ क्या रहा है कि उस नोटिस में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच करोगे. तो सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना है. पहले वो चीजें इंफॉर्मेशन लिखनी है जो हर एजीएम के नोटिस में इंक्लूड की जाती है, जैसे डे, टाइम, आवर्स वगैरह, यानी किस टाइम पे स्टार्ट होगी मीटिंग, प्लेस, किस जगह पे मीटिंग होगी. इसके बाद लिस्ट ऑफ बिजनेस जो वहां पे ट्रांजैक्ट हो रहे होंगे. इसके अलावा राइट ऑफ मेंबर के वो प्रॉक्सी को पॉइंट कर सकता है, और प्रॉक्सी के राइट कि प्रॉक्सी चाहे तो मीटिंग को मेंबर की जगह पे अटेंड कर सकता है, वोट दे सकता है, वहां पे राइट टू स्पीक भी होगा इसके पास. और अगर स्पेशल बिजनेस है फिर हमने वो मैटर्स लिखने हैं जो कि उस केस में लिखे जाते हैं जब स्पेशल बिजनेस हो. तो स्पेशल बिजनेस के केस में स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, अगर किसी डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट है वो बताया जाएगा. कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होनी है तो वो डॉक्यूमेंट कहां पे पढ़ी जा सकती है अप्रूवल से पहले, मीटिंग से पहले, और ड्राफ्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन वो बताया जाएगा. इसके अलावा इसमें चूंकि अब मेंबर को नोटिस दिया जा रहा है, अखबार में नहीं, मेंबर को नोटिस दिया जाता है, तो इसके साथ मजीद अटैच किया जाएगा क्या, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपीज. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो अटैच करनी है, या उस नोटिस में इंक्लूड होगी या उसके साथ अटैच की जाएगी. क्वेश्चन 28. स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट ए कंपनी नीड्स टू सैटिस्फाई एज रिगार्ड्स नोटिस ऑफ द मीटिंग इन केस स्पेशल बिजनेस विल बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. सिमिलर क्वेश्चन है तकरीबन जो 27 में हमने पढ़ा और जो हमने पढ़ा 21 में भी. फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेशल बिजनेस, सारा कंसेप्ट नहीं, सिर्फ वो पॉइंट बताने हैं जो स्पेशल बिजनेस के केस में होते हैं. यानी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इंक्लूड की जाती है नोटिस में. डायरेक्टर्स कोई अगर इंटरेस्टेड है उस बिजनेस में, उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया जाता है, वो लिखा जाता है इसमें. प्लस जो रेजोल्यूशन पास होनी है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होनी है वो कहां पे अवेलेबल होगी जहां पे मेंबर से इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ये चार चीजें हम स्पेशल बिजनेस के केस में इंक्लूड करते हैं नोटिस में. केस स्टडीज 29. एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. A. All limited companies are required to hold statutory meeting within 6 months of incorporation. बताइए क्या सारी की सारी लिमिटेड कंपनीज ने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी होती है? नहीं. किसने भला? पब्लिक कंपनी ने. स्टैट्यूटरी हैविंग शेयर कैपिटल, उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी होती है. या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए जरूरी. और विद इन 6 मंथ नहीं है. क्या पीरियड है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाने का? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर. और अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले एजीएम कंडक्ट करवा ले तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं रहती. B. Notice of an extraordinary general meeting should always be sent to shareholder at least 21 days before the date of meeting. कम से कम 21. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है तो हम कहते हैं बिल्कुल ये ठीक है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमें पता है एक एक्सेप्शन है, जब शॉर्टर पीरियड का नोटिस भी इशू किया जा सकता है. वो क्या? अगर अनलिस्टेड कंपनी हो, वो क्या कुछ स्पेशल बिजनेस अप्रूव करना हो, और क्या कि अनलिस्टेड कंपनी हो, आज सारे मेंबर्स एग्री करें, ऑल मेंबर्स एग्री करें, तो फिर उस सूरत में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस पीरियड शॉर्टर भी हो सकता है 21 डेज से.
Question 30. Briefly explain the exception to the following provision as specified under Company Act 2017. Notice of an extra general meeting shall be sent to members at least 21 days before the date of meeting, and in the case of listed company, it shall also be published in prescribed manner. prescribed manner से उसकी मुराद यही है कि डेली एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में कवर किया जाएगा. ये बेसिकली 29 का पार्ट भी है. यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग की बात कर रहा है कि एटलीस्ट 21 डेज. तो 21 डेज के एक्सेप्शन है. 21 डेज से शॉर्टर पीरियड में भी नोटिस इशू किया जा सकता. ये हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस कंसेप्ट से. उम्मीद है कि आप लोगों ने डिस्कशन से पहले ही ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे और इनको सॉल्व कर लिया होगा. लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया ऐसा जो समझ में नहीं आया तो डिस्कशन में वो क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं आगे आज के कंसेप्ट्स की तरफ. आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो कंसेप्ट्स हैं मीटिंग के हवाले से. चैप्टर हमारा वही जो चल रहा है मीटिंग एंड रेजोल्यूशन का, जिसमें भी हम मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपको याद होगा रेजोल्यूशन हमने चैप्टर 11 में टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ लिया हुआ है. सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, और खास तौर पे मैंने बताया हुआ आपको ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों अलग कंसेप्ट है, दोनों की डेफिनेशन अलग है. स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों अलग कंसेप्ट है, दोनों की डेफिनेशन अलग है. मिक्स नहीं करना है. एग्जामिनर कमेंट्स में वो कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मिक्स कर देते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, प्लेस ऑफ एजीएम. एजीएम कहाँ कंडक्ट करवाई जाएगी और वोटिंग सिस्टम. वोटिंग सिस्टम क्या होगा, किस तरीकाकार से फैसले होंगे मीटिंग में. तो पहले प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल, अच्छा देखिए ये रिक्वायरमेंट जो है ना ये लिस्टेड कंपनीज के लिए है. इसका मतलब है अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है कि वो अपनी जो फिजिकल मीटिंग है फिजिकली किस ऑफिस में करवाएं. इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. यानी जिस जगह रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस टाउन में. उस टाउन में. अच्छा यहाँ पे जो लफ्ज इंटरेस्टिंग है सबसे वो है टाउन. रजिस्टर्ड ऑफिस को हमें पता है असूली तौर पे वैसे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होती है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में फर्ज की जगह नहीं है तो करीब के किसी होटल वगैरह या किसी और जगह पे जहां पे मीटिंग अच्छी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए सहूलियात मौजूद हो वहां पे भी मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है. लेकिन यहाँ पे टाउन से क्या मुराद है ये लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया. आपने कंसेप्ट समझते हुए लिखना टाउन ही है, लेकिन जहन में आ जाए सिटी. टाउन से मुराद सिटी ही है. इन द सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और इन नियरेस्ट सिटी. में नहीं करवा सकते तो करीब तरीन किसी और सिटी में भी आप इस मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं. लिस्टेड कंपनी की एजीएम अगर लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस है लाहौर में होगी, कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची में होगी. ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए लाहौर में लॉकडाउन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती, तो करीब तरीन अगर कोई शहर है जैसे गुजरावाला या कसूर है वहां पे जाके भी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं नियरेस्ट सिटी. अच्छा अब एग्जाम में ये कह दे कि बताइए एक्सेप्शन इस रूल की. रूल क्या है कि लिस्टेड कंपनी की एजीएम इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड वहां पे कंडक्ट करवाई जाएगी. तो आप इसके एक्सेप्शन में क्या बताएंगे कि नहीं नियरेस्ट सिटी में भी कंडक्ट करवाई जा सकती है. सेम सिटी में करवानी चाहिए पहले नंबर पे प्रायोरिटी प्रेफरेबल जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, वरना नियरेस्ट सिटी में भी कराई जा सकती है. और फिर है वीडियो लिंक फैसिलिटी. वीडियो लिंक फैसिलिटी क्या है ये सुन लीजिए. यूं समझ लीजिए इससे मुराद है व्हाट्सएप के जरिए से. क्या कोई एक मेंबर व्हाट्सएप के जरिए से मीटिंग में हिस्सा ले सकता है? वो कहते हैं नहीं व्हाट्सएप ये नहीं है कि कोई मेंबर कहीं बैठा कोई मेंबर और इंडिविजुअली वो मीटिंग. कहता है पर्सनल मीटिंग आपने करनी है वो व्हाट्सएप के जरिए से करें, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपने ऑफिशियल मीटिंग करनी है तो वो ऑफिशियल तरीके से वीडियो लिंक के जरिए से आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यानी कंपनी अरेंज करेगी आपके लिए फैसिलिटीज. लॉ ये कहता है अगर किसी कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर किसी एक शहर में रहते हो, जैसे फर्ज कीजिए एक कंपनी लाहौर में रजिस्टर्ड है, उसके 12% शेयर होल्डर कराची में भी है, 23% शेयर होल्डर उसके मुल्तान में भी है. तो वो कंपनी जब अपना एजीएम का नोटिस इशू करती है ना तो नोटिस में एक चीज लिखती है क्या कि वीडियो लिंक फैसिलिटी भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ उन शहरों के लिए है जहां पे हमारे 10% या उससे ज्यादा के मेंबर्स मौजूद हैं.
اگر ہمارے 10% یا زیادہ ممبر کسی بھی ایک شہر میں موجود ہے, وہ ہمیں ریکویسٹ سینڈ کریں میٹنگ سے 7 دن پہلے, 7 دن پہلے ہمیں ریکویسٹ سینڈ کریں, ہم ان کے لیے انہی کے شہر میں ایک جگہ کرائے پہ لے کے اس میں ویڈیو کال کی فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے. ویڈیو لنک اس کو کہتے ہیں. اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے میٹنگ ہو رہی ہوگی لاہور میں, لیکن وہ کراچی میں بیٹھ کے, ملتان میں بیٹھ کے, وہ پشاور میں, کوئٹہ میں بیٹھ کے وہ اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جتنی بھی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں وہ نارملی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی کوئی بھی پرسن ممبر پرسنلی بیسس پہ ارینج نہیں کر رہا, بلکہ کمپنی اس کے لیے ارینج کر رہی ہے. اور یہ ایک کے لیے نہیں, کتنے لوگوں کے لیے, 10% یا اس سے زیادہ. وہ کہہ دے گی کہ بھیا اس ایڈریس پہ, آپ کے شہر میں اس ایڈریس پہ ہم نے یہ ارینجمنٹ کر لیا, اس جگہ پہ آپ اس ہوٹل میں چلے جائیں یا اس جگہ پہ آ جائیں. وہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک بڑی اسکرین لگی ہوگی, آپ وہاں پہ سامنے سیٹ پہ بیٹھ جائیں, جتنے بھی 4 5 7 8 10 لوگ ہیں, اور جو ہماری پروسیڈنگ چل رہی ہو لاہور میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کی ورکنگ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, لیکن اس کے لیے ممبر کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب کمپنی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ کہ وہ دیکھے, خود سے ڈھونڈے کہ کون سا شہر ہے جس میں ہمارے 10% سے زیادہ ممبر ہے, وہاں پہ ارینج کریں. نہیں, کمپنی اس آپشن کا ذکر اپنے نوٹس میں کر دیتی ہے, جی ایم کے نوٹس میں. اب ان ممبرز کو جب پتا چلتا ہے کہ جی میٹنگ ہونے والی ہے, تو وہ 21 دن پہلے نوٹس ان کے پاس پہنچا, وہ ان کے پاس 14 دن ہے, وہ تسلی سے سوچ سمجھ کے کمپنی کو میٹنگ سے 7 دن پہلے بھی بتا دینا کہ سر ہمارے لیے آپ ریٹن فارم میں بتائیں, ریٹن ریکوزیشن, کہ سر ہمارے لیے ویڈیو لنک فیسلٹی ارینج کریں, تو کمپنی اس کے لیے ارینج کرے گی. اور اس میں ممبر کے پاس کتنے % ووٹنگ پاور یا شیئرز ہونے چاہیے, ذہن میں رکھیے گا, 10%. 10%. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک لیکچر میں ایک فرق بتایا تھا, 10% شیئر کیپٹل یا 10% ووٹنگ پاور میں نے کیا کہا تھا؟ اب پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہاں پہ لا ووٹنگ پاور کا ذکر کرے وہاں پہ ہم نے بھی ووٹنگ پاور کا ورڈ یوز کرنا ہے, جہاں پہ وہ شیئر کا یوز کرے ورڈ, ہم نے بھی شیئر کا ورڈ یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ دھیان رکھتے ہوئے 10% شیئر کیپٹل کو ورڈ کو یوز کیجئے. نارملی اگر کمپنی کا پریفرنس شیئر نہیں ہے, صرف آرڈنری شیئر ہیں, تو اس کیس میں ووٹنگ پاور 10% ووٹنگ پاور اور 10% شیئر سیم ہوتا ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پریفرنس شیئرز بھی ہوں جن کے ساتھ ووٹنگ رائٹس اٹیچ نہ ہو. اس صورت میں 10% شیئر کیپٹل کچھ اور ہوگا, 10% شیئر کیپٹل آرڈنری اور پریفرنس دونوں کو سم کر کے کیلکولیٹ کیا جائے گا. لیکن 10% ووٹنگ رائٹس ڈیفرنٹ ہوگے, ووٹنگ رائٹس صرف آرڈنری شیئر کی بیس پہ کیلکولیٹ کیے جائیں گے. تو بہرحال یہاں پہ ہم نے 10% ان ممبرز کے پاس 10% شیئر کیپٹل ہونا چاہیے. اچھا, یہ ممبرز کیا ایبسنٹ سمجھے جائیں گے میٹنگ سے یا پریزنٹ, جو ویڈیو لنک فیسلٹی کے ذریعے سے آئیں گے؟ یہ پریزنٹ سمجھے جائیں گے. میٹنگ میں پارٹیسپیشن کرنی ہے نا, اس کے لا کہتا ہے 3 طریقے ہیں. 3 طریقے, ذرا غور سے بات سنیے گا. اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, میں کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں, کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے اگلے ہفتے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو فیصلے ہوں اس میں میرا بھی ان پٹ لیا جائے. میرے پاس 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ, میں خود فزیکلی جا کے اس میٹنگ میں سیٹ پہ بیٹھ جاؤں, یہ ہے, اسے لا کہتا ہے پریزنٹ ان پرسن. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شہر دور ہے, میں کہتا ہوں نہیں میرے شہر میں ویڈیو لنک فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. اگر تو میرے پاس 10% شیئر کیپٹل ہے یا میرے پاس 5% ہے, لیکن 5% والا میں 6% والا کوئی اور بندہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, تو پھر ہم اپنے شہر میں ویڈیو لنک فیسلٹی ارینج کروائیں گے. اب ہم اپنے شہر میں بیٹھے ہوں گے لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے, یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ پریزنٹ تھا میٹنگ میں بندہ, حالانکہ فزیکلی پریزنٹ نہیں تھا, ویڈیو لنک کے ذریعے تھا, لیکن یہ بھی پریزنٹ ہی سمجھا جاتا ہے. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, کیا کہ میٹنگ لاہور میں ہو لیکن اس نے مجھے اچانک کوئی کام پڑ گیا. اب مجھے پہلے سے پتا ہے کہ اچھا 15 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے, اور مجھے پتا چل گیا 10 تاریخ کو کہ اچانک ضروری کام کی وجہ سے مجھے باہر کے ملک جانا پڑ گیا, کسی اور شہر میں جانا پڑ گیا, میں میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا, اور جس جگہ میں جانا پڑ گیا مجھے وہاں پہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی نہیں ہے. اب میرے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں, میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو کہوں کہ بھائی یہ میرے پاس شیئرز ہیں,
میرے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں, اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, مجھے کیسے پتا چلا ہوگا کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے میٹنگ میں؟ بتائیے. ہاں, نوٹس آف AGM میں لکھا ہوگا. میں نے کہا یہ اسپیشل بزنس, اس میں تم نے اس کے اگینسٹ ووٹ دینا جا کے. اب میں اس بندے کو اپنی جگہ پہ بھیج دوں گا, یہ بندہ کہلاتا ہے پروکسی. تو تیسرا طریقہ ہے ہم پروکسی پوائنٹ کر سکتے ہیں. پروکسی کے بارے میں فردر ڈسکشن ہم نے کرنی ہے, میں صرف کنسیپٹ ابھی بتا رہا ہوں. تو کسی بھی میٹنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں 3 طریقوں سے: پریزنٹ ان پرسن, پریزنٹ تھرو ویڈیو لنک فیسلٹی, اور بائی اپوائنٹنگ پروکسی. ٹھیک ہے, تو پروکسی والا بندہ پریزنٹ نہیں سمجھا جاتا میٹنگ میں. جب فزیکلی میٹنگ میں بندے کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے نا, بھائی کتنے لوگ آئے, یہ 1 2 3 4 5 6 7, اس میں پروکسی والا بندہ فزیکلی کاؤنٹ, کیونکہ وہ فزیکلی موجود ہی نہیں ہے. لیکن ویڈیو لنک والا بندہ فزیکلی کاؤنٹ ہوگا, حالانکہ وہ اسی آفس میں نہیں ہے, لیکن جس جگہ موجود ہے بھائی, وہ صرف فاصلے کا فرق ہے, ورنہ وہ تو میٹنگ میں بیٹھا ہوا پوری طرح اٹینڈنگ ہو کے ساری باتیں سن رہا ہے آپ کی لائیو. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا ویڈیو لنک فیسلٹی میں اور پروکسی والے میں. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارا ہو گیا پلیس آف اینوئل جنرل میٹنگ, اور ہم نے کچھ ویڈیو لنک فیسلٹی کی بات کر لی. پھر ہے ووٹنگ سسٹم. جب میٹنگ میں کسی بھی میٹر, چاہے وہ آرڈنری بزنس ہے چاہے اسپیشل بزنس ہے, ڈیسیژن کیسے ہوتا ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب ووٹنگ میں لوگوں سے ووٹس لیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آرڈنری ریزولوشن پاس کروانی ہو تو سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اگر اسپیشل ریزولوشن پاس کرانا تو 3/4 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ووٹ کاؤنٹ کیسے کیے جائیں گے؟ فرض کیجئے ایک کمپنی ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن کے ہیں 11 ممبر, یا 10 کر لیتے ہیں سمپلسٹی کے لیے, 10 ممبرز ہیں. 9 ممبر میں سے ہر ایک کے پاس 1% ہے شیئر ہولڈنگ, 10ویں کے پاس 91% ہے شیئر ہولڈنگ. اب کوشچن یہ ہے کہ اس میٹنگ میں 9 کے 9 کہہ رہے ہیں یس, اور 10واں کہہ رہے ہیں نو. تو یہاں پہ کیا یہ ریزولوشن یس میں پاس ہوگی یا نو میں پاس ہوگی؟ کوشچن نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں, آپ تھوڑا پریشان کنفیوز ہو گئے ہوں گے. آپ سوچیں گے اگر نمبرز دیکھے جائے, تعداد دیکھی جائے ممبرز کی, تو 9 ایک طرف ہے, ایک طرف ہے, اس لحاظ سے 9 والا ڈیسیژن ہونا چاہیے, یس والا. لیکن اصل میں تو سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے 10ویں بندے کا, تو اس کا فیصلہ قابل عمل ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لا بالکل اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے, اس لیے وہ ووٹنگ سسٹم دیتا ہے 2 طرح کے, ایک جن میں بندے گنے جاتے ہیں, اور دوسرا جن میں ووٹنگ پاور شیئرز کو گنا جاتا ہے. یہ 2 طرح کے سسٹم ہے. آپ کے خیال میں زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے؟ فزیکلی پرسنز کو کاؤنٹ کر کے میجورٹی آف پرسنز کی بیس پہ ڈیسیژن کرنے والا, یا کہ ووٹنگ یا شیئر ہولڈنگ کی بیس پہ ڈیسیژن کرنے والا؟ ووٹنگ یا شیئر ہولڈنگ, یہ زیادہ, کیونکہ اس جس بندے کا زیادہ پیسہ لگا وہ اسی کے پاس ہونا چاہیے. لیکن اس کو ایک وجہ سے دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے اب یہ سسٹم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. ووٹنگ سسٹم, یعنی ووٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ میٹنگ میں جو ڈیسیژن ہوں گے وہ ووٹس کی بیس پہ ہوں گے. ووٹس کیسے کاسٹ کیے جائیں گے؟ کیا ووٹس ویسے کاسٹ کیے جائیں گے جیسے پاکستان کے الیکشن ہوتے ہیں پولنگ کے ذریعے سے, یا کوئی اور طریقہ ہے؟ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں, ایک ہے شو آف ہینڈ, اور ایک ہے پولنگ کے ذریعے سے. پولنگ کے ذریعے سے آپ نے شاید کبھی وہ اسمبلی کے پروسیڈنگز دیکھی ہو, تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, اسپیکر یہ کہتا ہے اچھا جو لوگ اس کی فیور میں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا لیں, اور جو لوگ اس کے اگینسٹ میں ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں. پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کون سے زیادہ, اور کہتا ہے کہ اب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی. یہ ریزولوشن کہلاتی ہے شو آف ہینڈ. اس میں فیصلہ کتنی دیر میں ہوتا ہے بھلا؟ 10-12 منٹ, 15 آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ. لیکن پاکستان کے جو الیکشن ہوتے ہیں پولنگ کے ذریعے سے, ان میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں مہینوں بعض اوقات لگ جاتے ہیں, مطلب کئی دن تو ضروری لگتے ہیں نا. اچھا دن, ایک تو الیکشن سے پہلے کچھ ارینجمنٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور پھر الیکشن کے بعد ووٹس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس میں دھاندلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 2 سسٹم ہے. اب میں آپ کو ڈیٹیل میں دونوں کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. پہلا سسٹم کون سا ہے ووٹنگ کا؟ شو آف ہینڈ. شو آف ہینڈ کو پرائرٹی دی جاتی ہے. لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی میٹر جو ہے وہ پہلے
شو آف ہینڈ کے ذریعے سے پریفریبلی شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ڈیسائیڈ ہوگا. یعنی میٹنگ ہوگی, اس میں فیصلے, اس میں سارے, اس میں 1% والے نو بھی بیٹھے ہوں گے, 91% والا بھی بیٹھا ہوگا. کہ ہاں بھائی یس والے کون ہے, اپنا دایاں ہاتھ, ایک ہاتھ صرف دایاں ہاتھ اٹھائیں گے, اور وہ چیئرمین جو ہوگا میٹنگ کا کاؤنٹ کر لے گا, کہے گا اچھا یہ 7 لوگ ہیں 1% والے, یہ 7 ووٹ ہو گئے, اور یہ 1% والا 1% والا, یہ 91% والا, یہ 3 اگینسٹ میں ہے. اب جو کاؤنٹنگ کی جائے گی وہ شو آف ہینڈز کو کاؤنٹ کیا جائے گا, وہ شیئر ہولڈنگ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اور ہینڈز کی بیس پہ 7 ووٹ یس میں ہے, 3 نو میں ہے. شیئر ہولڈنگ کو اگنور کر دیا جاتا ہے, ہر ممبر برابر ہوتا ہے, ہر ممبر کا 1 ووٹ ہوتا ہے, تو اس کو کاؤنٹ کر لیا. اب یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گی. اس میں یاد رکھے پراکسی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ پراکسی موجود ہی نہیں ہوتا, موجود ہی نہیں, اور جس جگہ پہ بھی کھڑا ہوگا اپنا ہاتھ اٹھائے گا, اس کا ہاتھ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہاں ویڈیو لنک فیسلٹی میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں, کیونکہ وہ پریزنٹ سمجھا جاتا ہے. تو پہلا پریفرڈ میتھڈ ہوگا شو آف ہینڈ, ہر ممبر کا 1 ووٹ ہوگا. پروکسی ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا, ہر ممبر کا 1 ووٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے جس کا 1% شیئر ہے اس کا بھی 1 ووٹ, جس کا 91% شیئر ہے اس کا بھی 1 ووٹ. اور چیئرمین ڈکلیئر کرے گا کہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ نہیں ہوئی. چیئرمین, اور جو چیئرمین کی ڈکلیریشن ہے, یعنی چیئرمین کہے گا hence it is resolved that following resolution is passed, تو وہ پاس. اب اگر کسی بندے کو شک ہے, سنیے گا یہاں پہ پوائنٹ, یہ جو لکھا ہوا نا, ڈکلیریشن آف ریزلٹ آف چیئرمین از ایویڈنس انلیس کنٹریری پروفڈ, اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں ایگزامپل کے ذریعے سے. چیئرمین نے, اچھا یہ ووٹ کس نے گننے والا, چیئرمین. اب چیئرمین نے کہا جی 7 فیور میں ہے, 3 اگینسٹ ہے, ریزولوشن پاس. کوئی بندہ یہ, اسی کو سمجھ لیجئے 7 اور 3 کی بجائے 70 اور 30. کسی بندے کو شک ہے, یہ یس والے 70 نہیں 45 تھے, نو والے 55 تھے. کسی بندے کو شک ہے کہ چیئرمین دھاندلی کر گیا. ہو سکتا ہے نا, جیسے آپ نے پچھلے اسمبلی میں ایک طرح کا ایشو آیا تھا کہ وہ چیئرمین نے, اپوزیشن یہ کہتی تھی چیئرمین نے ایسے لوگوں کو بھی کاؤنٹ کر لیا ہے جن کا رائٹ تھا ہی نہیں ووٹ دینے کا, ٹھیک ہے, وہ ممبر ہی نہیں تھے. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو کورٹ کیا کہے گی, کورٹ چیئرمین کے فیصلے کو سچ مانے گی. اگر چیئرمین بھی جاتا ہے, کسی بندے نے کہا سر چیئرمین نے گنتی میں 2 نمبری کر دیا, شو آف ہینڈ میں زیادہ ووٹ نو کے تھے, کم یس کے تھے, دونوں کورٹ چلے گئے. کورٹ ایک لیگل ٹرم یوز ہوتے ہیں برڈن آف پروف, کہ کس بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنا ہے. یاد رکھے کورٹ چیئرمین کا ڈیسیژن ٹرو مانے گا. وہ چیئرمین سے نہیں کہے گا کہ ثابت کرو کہ یس والے ووٹ زیادہ تھے, چیئرمین سے نہیں کہے گا, بلکہ اس بندے سے کہے گا کہ تم ثابت کرو کہ نو والے ووٹ زیادہ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا, میں اگر کسی کمپنی کا چیئرمین ہوں, میں نے ریزولوشن پاس کی, میں نے کہا یس والے ہاتھ اٹھائے, یس والے نے اٹھایا, میں نے کہا نو والے نو. میرے لیے لازمی نہیں ہے کہ میں پہلے یس والوں کی پکچر لوں, پھر نو والوں کی پکچر لوں, اور ریزولوشن کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھو یہ ریزولوشن. ثبوت اکٹھا کرنا چیئرمین کے ذمہ نہیں ہے. چیئرمین نے صرف کہہ دیا, ڈکلیئر کر دیا, وہ کافی ہے. اگر کوئی ممبر کانٹریری کا مطلب ہے اپوزٹ چیز اپروو کروانا چاہتا ہے, اگر میرا ڈیسیژن کوئی ممبر یہ کہتا ہے کہ میں نے صحیح کاؤنٹنگ نہیں کی, تو اس ممبر نے پروف جمع, یعنی وہ تصویریں ممبر اگر لے آتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ثبوت لازمی ہوگا. میرے لیے ثبوت لازمی نہیں ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہے. جب چیئرمین ڈیسیژن اناؤنس کرتا ہے تو اس کا برڈن آف پروف اب چیئرمین پہ نہیں ہے, بلکہ برڈن آف پروف اس ممبر پہ ہے جو چیئرمین پہ الزام لگائے گا کہ اس نے دھاندلی کی ہے. کنسپٹ سمجھایا برڈن آف پروف والا؟ یہ ہے شو آف ہینڈ. شو آف ہینڈ میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس 91% والے بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی, لیکن دیکھیں اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ کوئکلی ود ان منٹس ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے. لیکن لا اس 91% والے بندے کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ کہتا ہے بھائی سنو, ہو سکتا ہے باقی کے لوگ بھی وہی چاہتے ہوں جو تم چاہتے ہو, تو پہلے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے فیصلہ ہونے دو. اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے سے وہی فیصلہ آتا ہے جو تم چاہتے ہو, تو پولنگ کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے. شو آف ہینڈ میں ہر بندے کا 1 ووٹ ہوتا ہے, پولنگ میں ہر بندے کا شیئر ہولڈنگ کی بیس پہ ووٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں یعنی پرپورشنیٹ ٹو شیئر ہولڈنگ ہوتا ہے, اس میں ایکول ہوتا ہے سب کا ووٹ ایک. اس میں
سب کے ووٹس اس کی شیئر ہولڈنگ کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تو لا کہتا ہے بھائی پہلے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تم وہی فیصلہ پاس ہو جو تم چاہتے. لیکن اگر فرض کیجئے 91% والا جو چاہتا ہے, باقی کے 9 لوگوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا اور دوسرا کیا ہے, اب 91% والا یہ چاہتا ہے نہیں اس کا فیصلہ تو نو ہونا چاہیے, تو کیا وہ کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل. لا کہتا ہے کہ اب آپ پولنگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ پول ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ چاہیں تو شو آف ہینڈ سے پہلے بھی آپ نارملی طریقہ کار کیا ہے, پہلے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ووٹنگ ہوگی, اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ پول ڈیمانڈ کر لیں, ورنہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے فیصلہ فائنل. ہاں اگر کسی کو اختلاف ہے یا چیئرمین اگر خود بھی چاہے تو وہ پولنگ کروا سکتا ہے. یعنی فرض کیجئے میں چیئرمین ہوں, کوئی فیصلہ آیا, میں نے کہا اچھا لا نے کہا ہوا ہے پریفرڈ میتھڈ آف شو آف ہینڈ, نہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ شو آف ہینڈ نہیں پولنگ ہو جائے. میں چیئرمین خود سے بھی اگر چاہوں تو شو آف ہینڈ کے ذریعے کی بجائے پول کو ڈیمانڈ کر سکتا ہوں. لا کہتا ہے یس, میرے چیئرمین کے پاس بھی پاور ہے, پلس 91% شیئر ہولڈر. کیا شیئر ہولڈر میں سے اگر کوئی چاہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں پولنگ کے ذریعے سے فیصلہ ہو, کیا پھر بھی یہ پولنگ ہو سکتی ہے؟ یس, لیکن اس کی ووٹنگ پاور, اور لا نارملی ووٹنگ پاور کتنی دیتا ہے؟ 10%. شاباش آ گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پولنگ کب ہوگی, یا تو چیئرمین خود سے فیصلہ کرے کہ شو آف ہینڈ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ پولنگ کروا لیتے ہیں, یا اگر کوئی ممبر کرے. اچھا اب یہ بات سنیں, اگر ممبر شو آف ہینڈ کے رزلٹ سے پہلے کہتا ہے پولنگ کرواؤ, پولنگ کروائی جائے گی؟ یس. اگر شو آف ہینڈ کے رزلٹ سامنے آ گئے, اس کے بعد شیئر ہولڈر نے کہا 10% اور مور ووٹنگ پاور والے نے کہا پولنگ کرواؤ, پھر کروائی جائے گی؟ یس, پھر بھی کروائی جائے گی. لیکن اگر شو آف ہینڈ کا رزلٹ آ گیا, وہ سائلنٹ تھا, میٹنگ ختم ہو گئی, گھر چلا گیا, اگلے دن اسے ہوش آیا وہ یہ کیا ہو گیا, اگلے دن اگر وہ کہے گا نا اب کہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پولنگ کے ذریعے اگلے دن نہیں کروایا جائے گا. یعنی لا ٹرم یوز کرتا ہے, لا یہ کہتا ہے کہ پولنگ کنڈکٹ کروائی جائے گی ان لوگوں پہ, ان لوگوں کی, یہ 2 لوگ ہیں چیئرمین اور 10% ووٹنگ پاور والا, ان کے کہنے پہ پولنگ کروائی جائے گی. اور کب کروائی جائے گی؟ لا کہتا ہے آن آر بیفور ریزلٹ آف شو آف ہینڈ. بیفور ریزلٹ آف شو آف ہینڈ کا مطلب کیا ہے کہ شو آف ہینڈ سے پہلے ہی آپ ڈائریکٹ اس کو کروا سکتے ہیں. اور اون کا مطلب کیا ہے؟ اون کا مطلب یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کا رزلٹ سامنے آ جائے, اگر 10% ووٹنگ پاور ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ پولنگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی, لیکن میٹنگ کے بعد نہیں. میٹنگ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد ختم, پاور ختم. ٹھیک ہے, کون کروا سکتا ہے؟ چیئرمین. پولنگ کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے, یا کون کنڈکٹ, کسی بات چیئرمین یا 10% ووٹنگ پاور والے ممبر. کب کروا سکتے ہیں؟ اون آر بیفور ڈکلیریشن آف ریزلٹ آف شو آف ہینڈ. اون آر بیفور کا مطلب سمجھ آ گیا؟ بیفور کا مطلب شو آف ہینڈ سے پہلے, یعنی وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اسی کے اوپر آ جاؤ اس میٹر. اور اون کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر, یعنی شو آف ہینڈ کا رزلٹ سامنے آ گیا اس کے بعد. ووٹس کس کے مطابق ہو؟ کیا ہر ایک کا ایک ووٹ ہوگا؟ اس کی شیئرنگ کے مطابق, شیئر ہولڈنگ کے مطابق. یہاں پہ پراکسی ووٹ نہیں کر سکتا تھا شو آف ہینڈ میں, یہاں پہ پراکسی ووٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے یہ بھائی بھی کمپنی کے ممبر ہے, میں بھی کمپنی کا ممبر ہوں, میں انہیں اپنا پراکسی اپوائنٹ کرتا ہوں, شو آف ہینڈ کے ذریعے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب شو آف ہینڈ میں کیا یہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا سکتے ہیں؟ چیئرمین کہے گا بھائی دونوں ہاتھ کے اوپر اٹھائے, کہ سر ایک میرا ہے ایک وہ جس کا میں پروکسی بناؤں. وہ کہے گا ٹھہر جاؤ, یہ شو آف ہینڈ میں پروکسی ووٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر پولنگ ہوتی ہے تو اس میں ان کا اپنا شیئر بھی کاؤنٹ ہوں گے, آپ کے اپنے ووٹس بھی کاؤنٹ ہوں گے, پلس میرے بھی کاؤنٹ ہوں گے. یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پھر کیا اس میں دھاندلی کا خطرہ ہے؟ اس میں دھاندلی کا خطرہ کم ہے, کیونکہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظر میں ہوتا ہے بھائی کس نے ہاتھ اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا. لیکن بعض اوقات سیکریٹلی ووٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے پارلیمنٹ کے ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے, اسی سے بھی ہم بعض اوقات کنسپٹ سیکھ لیتے ہیں. اس کے کچھ ووٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. بعض اوقات بیلٹنگ بھی ہوتی ہے, سیکریٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. جب سب کے
یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے نا, اب میں ویسے تھوڑا سلیبس سے ہٹ کے لا کے ہٹ کے الفاظ یوز کر رہا ہوں, یہ سیکرٹ بیلٹنگ جو لوٹے والے ہوتے ہیں نا اسمبلی کے, ان کے لیے بڑی فیوریبل ہوتی ہے. کیوں؟ انہیں پتا ہوتا ہے یار ہم نے اگر سیکرٹ بیلٹنگ کا دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا نا پیسے لے کے, تو ہمارے لیڈر کو نہیں پتا چلے گا. بعض اوقات ادھر وہ کچھ نہ کچھ, لیکن اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ووٹنگ ہو رہی ہو تو ان کا نقصان ہوتا ہے ایسے لوٹ. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ہمارے لیڈر نے کہا کہ یس میں ووٹ دینا ہے, اگر ہم نے نو میں کیا نا تو وہ انہیں پتا چل جائے گا, ہمارا ہاتھ کا وہ دیکھ لیں گے کہ یس میں تو ووٹ دیا کہ نو. تو اسی لیے شو آف ہینڈ پبلک ہے, پبلک ووٹنگ ہے. اور یہ جو پول ہے اس میں سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. اب اس میں دھاندلی کا چانس بھی ہوتا ہے, جیسے پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تک. اگر دھاندلی کا الزام لگائے کوئی تو اس کے لیے بھی طریقہ کار لا نے بتایا ہوا ہے. کیا لا نے کہا؟ بھائی جب کبھی پولنگ ہوگی نا, چونکہ کا چانس ہوتا ہے, اس لیے جب ووٹ سکروٹنائز ہوں گے نا, سکروٹنائز کا مطلب ووٹ جب کاؤنٹ ہوں گے, جب ووٹوں کی گنتی ہوگی, تو نہ صرف یہ کہ چیئرمین, اب دیکھیں یہاں پہ شو آف ہینڈ میں گنتی کس نے کی تھی؟ یہاں پہ بھی چیئرمین کر رہا ہے ووٹوں کی گنتی, لیکن چیئرمین کے ساتھ ایک ریپرزینٹیٹیو آف ممبر بھی بیٹھا ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ دیکھ لے بھائی گنتی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ کلیئر کیسے ووٹنگ سسٹم چلتا ہے شو آف ہینڈ میں اور پولنگ میں. پھر ٹائم آف ٹیکنگ پولنگ, پولنگ کب ڈیمانڈ کب کنڈکٹ کی جائے گی؟ اب مجھے خود بتائیے, کیا پولنگ آسان ہے کہ شو آف ہینڈ؟ شو آف ہینڈ. پولنگ تھوڑا مشکل ہے, اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے, اس کے لیے ڈبہ بنانا پڑے گا جس میں ووٹ, اس کے لیے ووٹ پرنٹ کروانے ہوں گے, تو کچھ تھوڑا بہت ٹائم چاہیے کہ نہیں. لا نے 14 ڈیز دیے ہیں, 14 دن. لا کہتا ہے 2 طرح کے میٹرز کی پولنگ امیڈیٹلی ہوگی, کیونکہ ان میٹرز کی نیچر ہی ایسی ہے. اب جیسے فرض کیجئے میٹنگ ہم نے 9 سے لے کے 5 تک کنڈکٹ کروانی تھی, کچھ میٹرز کے اوپر ڈسکشن زیادہ ہو گئی, 5 بجے سارے میٹر ڈسکس نہیں ہو سکے. اب ڈیسیژن یہ کرنا ہے کیا کہ میٹنگ کو ایڈجورن کیا جائے, کہ میٹنگ آگے مزید رات 10 بجے تک چلائی جائے. یہ ڈیسیژن کرنا ہے. اس بات کا ڈیسیژن فوری ہونا چاہیے یا کہ 2-4 دن کے بعد؟ اسی وقت ہوگا نا, اسی وقت. یا یہ جو میٹنگ ہے اس میں چیئرمین کون ہوگا؟ بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین. لیکن اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین ولنگ نہیں ہے یا وہ موجود نہیں ہے میٹنگ میں, پہلے ڈائریکٹر میں سے آئے گا. اگر چیئرمین آف بورڈ نہیں ہے تو اس کے بعد باقی کے, لیکن باقی کے ڈائریکٹرز میں کون ہوگا؟ اب یہ ڈیسیژن کب آئے گا؟ یا ممبر میں سے فرض کیجیے اگر ہے, اگر ڈائریکٹر بھی ولنگ نہیں, آپ کو پتا ہے نا رول, سب سے پہلے چیئرمین آف بورڈ, پھر اس کے بعد کوئی بھی ڈائریکٹر, پھر اس کے بعد کوئی بھی ممبر. اب یہ ڈیسیژن بھی فوری ہونا ضروری ہے کہ میٹنگ کا چیئرمین کون ہوگا. یہ تھوڑی میٹنگ آج ہو جائے گی اور چیئرمین کا فیصلہ 4 دن بعد ہوگا. تو یہ جو 2 فیصلے ہیں, الیکشن آف چیئرمین اور ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ, یہ امیڈیٹلی ہوں گے, ان پہ پولنگ امیڈیٹلی ہوگی. باقی جو بھی میٹرز ہیں ان پہ پولنگ کب ہوگی؟ ود ان 14 ڈیز, میٹنگ کے 14 ڈیز کے بعد. اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے بتائیے, جس طرح میں نے آپ کو فرق بتایا نا پراکسی میں اور ویڈیو لنک ٹرینڈ میں, فرق سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ ویڈیو لنک والا پراکسی ایبسینٹ نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح ایک ٹرم ہے ایڈجورنمنٹ, ایک ٹرم ہے پولنگ. اب پولنگ جو ہوگی 14 دن کے, فیصلہ آج کرنا تھا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا نہیں شو آف ہینڈ نہیں پولنگ کے ذریعے سے ہوگا. انہوں نے کہا اچھا پولنگ کے لیے تو میں نے انتظام کرنا ہے, وہ تو 10 دن بعد ہو سکے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ فیصلہ کہ میمورینڈم میں آلٹریشن ہونی چاہیے کہ نہیں, اب اس میٹنگ میں نہیں ہوگا, کب ہوگا؟ 10 دن بعد پولنگ ہوگی, اس پولنگ کے رزلٹ سے پتا چلے گا میمورینڈم میں آلٹریشن ہوگی کہ نہیں. ایک کنسپٹ یہ ہے. ایک کنسپٹ ہے ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ. ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ کا مطلب کیا بلا؟ کہ میٹنگ کے کچھ میٹرز ہم نے آج ڈسکس کر لیے اور کچھ ہفتے بعد ڈسکس ہوں گے. جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے بعض لیگل کیسز میں سنا ہوگا کیس از ایڈجورن, ایک ہوتا ہے کیس از ڈسمسڈ. کیس از ڈسمسڈ کا مطلب کیس ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے کیس از ایڈجورنڈ ٹل نیکسٹ ہیئرنگ, جو 7 دن بعد ہوگی. ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے میٹنگ ڈیزالو ہونا, ختم ہونا, وہ علیحدہ کنسپٹ. اس کا مطلب ہے آگے مزید کوئی میٹنگ نہیں ہونی. ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ کا مطلب ہے 10 میں سے 6 فیصلے ہم نے آج کر لیے, باقی کے 4 فیصلے اگلے ہفتے ہوں گے. یہ ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ کہلاتا ہے. لفظ ایڈجورنمنٹ آف میٹنگ اور پولنگ میں فرق ہے. پول میں میٹنگ دوبارہ نہیں ہوگی, میٹنگ ختم ہوگی,
صرف وہ ووٹنگ ہوگی, پولنگ میں صرف ووٹنگ ہوگی, میٹنگ دوبارہ نہیں ہوگی. اور ایڈجورنمنٹ میں میٹنگ دوبارہ ہوتی ہے اور باقی کے سارے میٹرز اسی طرح ڈسکس کیے جاتے ہیں. پولنگ میں اور ایڈجورنمنٹ میں فرق سمجھ آیا نا؟ وہ کہتا ہے اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں ایڈجورنڈ میٹنگ میں, یعنی آج سن لیں ذرا ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آج تھی 5 جنوری, فرض کیجئے 5 جنوری کو میٹنگ ہوئی, اس میں 10 میں سے 6 میٹر ڈیسائیڈ ہو گئے, 4 میٹر رہ گئے. فیصلہ ہوا کہ 7 دن بعد ہوگی, اب 12 تاریخ کو سیکنڈ میٹ مطلب ایڈجورنڈ میٹنگ ہوگی. ایڈجورنڈ میٹنگ اب کب ہوگی؟ 12 کو. اب آج 5 تاریخ کو ہی ایک میٹر کے اوپر فیصلہ ہوا, پولنگ بھی ہوگی, اور پولنگ کے لیے ڈیٹ لکھی گئی 15 جنوری. اب نوٹ کر رہے ہیں, 5 جنوری اوریجنل میٹنگ, میٹنگ ایڈجورنڈ ہوئی 12, اور 5 جنوری کو ایک میٹر کے اوپر کا پولنگ ہوگی 15 کو. اب ایڈجورنڈ میٹنگ میں ایک ڈیسیژن ہوا, پولنگ میں بھی کوئی نہ کوئی ڈیسیژن سامنے آئے گا ہی. لا کہتا ہے دونوں میں فرق سنیے گا. ایڈجورنڈ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ ہم نے چیف ایگزیکٹو کو ریموو کرنا ہے. یہ چیف ایگزیکٹو کب سے ریموو ہوگا؟ ود ایفیکٹ فرام 12 جنوری یا ود ایفیکٹ فرام 5 جنوری؟ 12 جنوری ایڈجورنڈ میٹنگ, کیونکہ وہ ایک میٹنگ اٹ سیلف کمپلیٹ میٹنگ ایڈجورنڈ میٹنگ اپنے آپ میں. لیکن 5 تاریخ کو ہم نے کہنا تھا کہ میمورینڈم کی آلٹریشن ہو کہ نہ ہو, اس کے اوپر پولنگ کروائی. 15 تاریخ کو پولنگ کا رزلٹ سامنے آیا کہ آلٹریشن ہوگی. اب یہ جو آلٹریشن ان میمورینڈم کب سے سمجھی جائے گی, 15 تاریخ سے یا 5 سے؟ لا کہتا ہے یہ 5 سے سمجھا جائے گا, کیونکہ 15 تاریخ کو تو میٹنگ ہوئی ہی نہیں کوئی. 15 تاریخ کو میٹنگ ہوئی؟ میٹنگ نہیں ہوئی تو اس میں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میٹنگ ہی نہیں کنڈکٹ ہوئی 15 تاریخ کو, تو اس دن کو فیصلہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پولنگ کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ کب سمجھا جائے گا؟ جب اوریجنل میٹنگ ہو رہی ہے 5 تاریخ سے. اور ایڈجورنڈ میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا وہ کب سے سمجھا جائے گا؟ ایڈجورنڈ میٹنگ کی ڈیٹ سے, اس سے پہلے سے نہیں. یہ پوائنٹ سمجھ آیا دونوں میں؟ ایگزامپل سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایگزامپل ذہن میں رکھیے گا, پھر یہ کنسپٹ سمجھ آئے گا کہ جو ریزولوشن پاس ہوتی ہے نا پولنگ کے ذریعے سے, وہ کب سمجھی جاتی ہے کہ کب پاس ہوئی؟ اوریجنل میٹنگ یعنی 5 جنوری کو. اور جو ایڈجورنڈ میٹنگ میں پاس ہوتی ہے ریزولوشن, وہ ایڈجورنڈ میٹنگ میں ہی پاس ہوئی سمجھی, اس کی ایفیکٹو ڈیٹ ایڈجورنڈ میٹنگ سے ہی ہوتی ہے, اس سے پہلے سے نہیں ہوگی. کلیئر ہوا یہ کنسپٹ؟ اور پھر ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے پاسنگ آف ریزولوشن تھرو سرکولیشن. آج کے لیے میرا حال اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ سر یہ پہلے پاسنگ آف ریزولوشن تھرو سرکولیشن ڈسکس کریں, پھر اس کے بعد پاس پیپر کے کویشچن کی طرف چلیں گے ہم. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کنسپٹ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو تسلی سے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, ریڈ کر لیجئے. پریفریبلی پاس پیپر کے کویشچن بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, ان دونوں لرننگ آبجیکٹیو کو آپ کو کرنے چاہیے. ہاں اس کنسپٹ سے ریلیٹڈ ایک دو کویشچن ہوں گے وہ شاید نہ کر پائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باقی کے اٹیمپٹ کر لیجئے گا, تاکہ کل کے لیکچر میں جب میں پاس پیپر کی ڈسکشن کروں تو آپ کو کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو. آج کا لیکچر یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.